اتوار کو ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور اب ایران میں چرچا یہ ہے کہ اگلا صدر اور وزیر خارجہ کون بنے گا۔ محمد مخبر اور علی بغیر کانی اب بالترتیب عبوری صدر اور وزیر خارجہ ہیں، اور نئے صدر کے انتخابات کے بعد ان کی جگہ لی جا سکتی ہے، لیکن دونوں کی حکومت کے ہائی لیول سے برقرار رہنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اگر وہ اپنے نئے عہدوں پر نہ ہو، رئیسی انتظامیہ کے اہم عہدے پہ رہنے کے بعد، جس کی اکثر تعریف کی جاتی تھی اور خامنائی کے ساتھ قریبی تعلق بھی رکھتے تھے، تو ایران کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایران کو اب انتخابات کرانا ہوں گے اور 50 دنوں کے اندر نئے صدر کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ملکی آئین کے مطابق منصوبہ بندی سے تقریباً 1 سال پہلے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ انتخابات 28 جون کو ہوں گے۔ امیدواروں کی رجسٹریشن 30 مئی سے 3 جون کے درمیان ہوگی۔ رئیسی نے اصلاح پسند اور اعتدال پسند امیدواروں کی وسیع نااہلی اور ریکارڈ کم ٹرن آؤٹ کے درمیان 2021 میں صدارت کا عہدہ ایک فاصلے سے جیت لیا۔ اس حقیقت کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ خامنائی کے ماتحت خدمات انجام دینے والے تمام ایرانی صدر 2 میعادوں کے لیے عہدے پر رہے، رئیسی کے اگلے سال دوبارہ انتخاب جیتنے کی وسیع پیمانے پر توقع تھی۔ انسٹیٹیوٹ فار وار اینڈ پیس رپورٹنگ میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے پروگرام مینیجر رضا ایچ اکبری نے کہا کہ عدلیہ قانون سازی کی شاخ اور ایگزیکٹو برانچ کو فی الحال ایران میں زیادہ دائیں طرف جھکاؤ رکھنے والے قدامت پسندوں کے زیر کنٹرول۔ چنانچہ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ رئیسی کی موت سے زیادہ روایتی امیدواروں کے لیے ایوان صدر میں کوشش کرنے کے لیے جگہ کھل سکتی ہے۔ تو ابراہیم رئیسی ایران میں کتنے اہم تھے؟ خامنائی 1989 سے سپریم لیڈر ہیں، لیکن چونکہ ان کی عمر 85 سال ہے اور حالیہ برسوں میں صحت کے مسائل سے دوچار ہیں، اس لیے ایران میں یہ سوال زیادہ نمایاں ہو گیا ہے کہ ان کی جگہ سربراہ مملکت کون بنے گا۔ خامنائی کے اپنے 55 سالہ بیٹے مشتبہ کے ساتھ رئیسی کا نام امیدواروں کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رئیسی کے لیے ایران میں اعلیٰ ترین عہدے پر جانے کا کبھی امکان نہیں تھا۔ رئیسی ایک کمزور صدر تھے، لیکن وہ ایک وفادار اور سب سے وفادار آپشن تھے۔ برلن میں جرمن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اینڈ سیکیورٹی افیئرز کے وزٹنگ فیلو حامد رضا عزیزی نے کہا کہ سپریم لیڈر تلاش کر سکتے ہیں۔ عزیزی نے کہا کہ ایک ہی وقت میں اس کے قدامت پسند پس منظر نے انہیں حکومت حامیوں اور اشرافیہ کے اندر ایک سطح کی حمایت فراہم کی۔ رئیسی نے خامنائی کی ممکنہ طور پر جانشین ہونے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن صدر جن پر کنزرویٹو سیاستدانوں کی جانب سے کبھی کبھی ہی تنقید کی گئی تھی، یقینی طور پر ایران کے مستقبل کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوسری طرف مشتبہ خامنائی اسلامی انقلاب گارڈ کو IRGC سے قریبی تعلقات رکھنے والے ایک عالم ہیں جو شاذ و نادر ہی ظاہر ہوتے ہیں یا عوامی طور پر بات کرتے ہیں۔ اکبری نے کہا کہ سپریم لیڈر کی موت کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی کشمکش اس سے کہیں زیادہ افراتفری کا باعث ہوگی جس کی ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ کیا اس سے ایران کی بین الاقوامی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ رئیسی اور امیر عبداللہیان نے عالمی سطح پر خود کو ایران کے چہروں کے طور پر قائم کرنے میں تقریباً 3 سال گزارے تھے، لیکن ان کا انتقال ایران کی خارجہ پالیسی میں کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ نہیں دے گی۔ ایرانی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ایران کی بین الاقوامی پالیسیوں کے بارے میں تقریباً سیم پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے۔ عبوری صدر محمد مخبر کی زیادہ تر توجہ مقامی امور پر رہی ہے، جس میں سیاست کو نیویگیٹ کرنے سے لے کر بارہا پابندیوں کے شکار ایرانی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوششوں کا انتظام کرنا شامل ہے۔ لیکن وہ چین اور روس کے غیر ملکی دوروں پر، افریقہ کے دوروں پر صدر کے ساتھ یا خود وفود کی قیادت کر چکے ہیں۔ عبوری وزیر خارجہ علی باقری عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری مذاکرات میں ایران کے چیف مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس کے علاقائی ایران سے منسلک محور المزاحمت کے ساتھ وہی مضبوط تعلقات ہیں جو امیر عبداللہیان کے تھے۔ اکبری نے کہا کہ پالیسیوں میں زبردست تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایران میں قومی سلامتی کونسل، سپریم لیڈر اور جب بات خارجہ پالیسی کے بعض فائلوں کی ہو تو IRGC بیوروکریسی اور ادارہ جاتی طور پر ایران کی خارجہ پالیسی کا ایجنڈا طے کرتی ہے۔ تو کیا ایران کی ملکی سیاست میں فرق آئے گا؟ رئیسی اور امیر عبداللہیان کا انتقال ایران کی ملکی اقتداری سیاست میں کچھ تبدیلیاں لا سکتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اب کنزرویٹو اور اسٹرکٹ سیاسی کیمپوں کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ کسی بھی ممکنہ طاقت کی لڑائی ان صفوں کے اندر ہوگی۔ اصلاح پسندوں کی تصویر سے باہر جوہری معاہدے خاتمے اور ایران پر دوبارہ پابندیوں کے نفاذ کے بعد، ماڈریٹس اور ریفارمسٹ سے دور رہنے کے بعد سے IRGC سے مسلسل مضبوط ہوئی ہے، اور کنزرویٹو گروپس نے حکومت مخالف مظاہروں کی لہر کے تناظر میں سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا، جو 2022 میں پولیس کی حراست میں مہسا امینی کے موت کے بعد ہوئی تھی۔ 2021 کے بعد سے بہت سی تقریروں میں IRGC کے اہلکار شامل ہیں
اور مخبر یا اگلے صدر کے اس رجحان کو تبدیل کرنے کا امکان نہیں ہے۔ تازہ ترین اہم تقرری مئی 2023 میں ہوئی جب IRGC کمانڈر علی اکبر احمدیان کو خامنہئی نے ایران کا نیا سیکیورٹی چیف منتخب کیا۔ اس کے علاوہ جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے علاقائی نیٹ ورکس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، عراق میں اسلامی مزاحمت اور یمن میں حوثیوں جیسے سیاسی اور عسکری گروہ کے ریزسٹنس کے لیے ایران کی بڑھتی ہوئی حمایت نے دہائیوں پر بیسڈ اسٹریٹجک پالیسی کا احاطہ کیا ہے جو رئیسی کی موت سے تبدیل نہیں ہوگی یا امیر عبدالحیان کی موت سے۔ ان کے جانشین امریکی اور یورپی طاقتوں کے ساتھ رابطے کی لائنوں کو برقرار رکھتے ہوئے محور کے ارکان کے ساتھ تعاون اور حمایت کی ایک مؤثر عوامی تصویر تیار کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ خاص طور پر غزہ پر اسرائیل کے جنگ کے درمیان اہم ہے۔ اس سے خطے کو خطرہ ہے اور اس نے ایران اور محور کو اسرائیل کو اس کے تیاگوں کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔